کیا وجہ ہے کہ بل جو ہے مسلسل پاس ہوتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جا رہا؟ یہ جو بھی بل پاس کر رہے ہیں اس میں آئین کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، عدلیہ کو کمزور اور جو ہے ارریلیونٹ کر رہے ہیں۔ جو کام کیا جا رہا ہے وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتا تھا جو آج ہماری یہ سو کالڈ پارلیمنٹ کر رہی ہے۔ جس طرح یہ بل پاس کیے جا رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح پاس کروا لیجیے۔ کروا لیں گے کسی رات کے اندھیرے میں، پھر یہ کروا لیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم بھی رات کے اندھیرے میں، اس قسم کے قوانین بھی رات کے اندھیرے میں۔ یہ کام تو بدترین وقتوں میں نہیں ہم نے ہوتے دیکھے۔ کو پتہ ہے ناحق بات کر رہے ہیں، ہم غلط بات کر رہے ہیں، ظلم اور جبر کی بات کر رہے ہیں، قوم ساری ان کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان، اور میرے ساتھ اس وقت سینیٹر پی ٹی آئی کے جو حامد خان صاحب ہیں وہ موجود ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ بل جو ہے مسلسل پاس ہوتے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جا رہا؟ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہے، اور یہ جو بھی بل پاس کر رہے ہیں اس میں آئین کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، عدلیہ کو کمزور اور جو ہے ارریلیونٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر جو کام کیا جا رہا ہے وہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوتا تھا جو آج ہماری یہ سو کالڈ پارلیمنٹ کر رہی ہے۔ تو بہر صورت پی ٹی آئی اپنا فرض ادا کر رہی ہے، ہر دفعہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کیا زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح یہ بل پاس کیے جا رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم بھی اسی طرح پاس کروا لیجیے؟ کروا لیں گے کسی رات کے اندھیرے میں، پھر یہ کروا لیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آئینی ترمیم بھی رات کے اندھیرے میں، اس قسم کے قوانین بھی رات کے اندھیرے میں، قوم کو پتہ نہیں ہے ایک دم۔ یہ کام تو بدترین وقتوں میں نہیں ہم نے ہوتے دیکھے، یعنی ایک پی سی او 81 کا تھا وہ رات کے اندھیرے میں آیا تھا، یہ سارے پی سی او والے لوگ ہیں اور یہ سارے پی سی او والے قوانین ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں لائے جا رہے ہیں اور قوم پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دیکھیں 3 لاکھ کے قریب کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، یہاں پر ججز کی تعداد مکمل نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں کیا ضرورت پڑی ہے کہ 17 سے جو ہے وہ 37 کی یا 34 کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں، وجہ کیا ہے سر؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ڈسپوزل کی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی جو مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے۔ لوگوں پر جبر اور ظلم کرنا اصل مقصد ہے ان سارے قوانین کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ظلم اور جبر کرنے چلے ہیں اس کو کوئی لیگل کور ہم دے سکیں۔ آئینی 26ویں تو ترمیم ہے، اس میں یہ تسلی بخش نہیں رہی ان کے لیے، کیونکہ جب آئینی بینچ بنا دیے جائیں گے، جب کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے بینچ بنا دیے جائیں گے، جسٹس یحییٰ فریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دیا گیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ خائف کس چیز سے ہیں؟ خائف اس بات سے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ناحق بات کر رہے ہیں، ہم غلط بات کر رہے ہیں، ظلم اور جبر کی بات کر رہے ہیں، اور قوم ساری ان کے خلاف ہے۔ ان کو پتہ ہے آج آزادانہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں، قوم کا ورڈکٹ ان کے خلاف ہوگا۔ تو یہ سارے ظلم اور جبر کے لیے ہر قسم کی زیادتی اور ہر قسم کی غلط قانون سازی کر رہے ہیں۔ سر یہ قانون سازی کرنے کا یہ مقصد سامنے نہیں آ رہا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ اب دیکھیں آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آپ، دوسری طرف جو ہیں وہ نون لیگ کے وکلا ہیں، وہاں پہ سر لیکن سر ججز جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ دے چکے ہیں نا، ججز بھی تو مائنڈ سیٹ دے چکے ہیں۔ دیکھیے وہ جو ہیں وہ تو حکومتی نمائندے ہیں، وہ پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں۔ جو دوسرا گروپ ہے وہ تو حکومتی گروپ ہے، ان میں تو ان کا اپنا جو لیڈر ہے وہ تو ایک لا منسٹر ہے، تو اس لیے یہ گروپنگ نہیں ہے۔ ایک طرف حکومتی وکیل ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آزاد اور جمہوری وکیل ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اس میں آپ وکیلوں کو ڈیوائیڈ مت دیکھیں۔ ایک حکومتی وکیل ہمیشہ رہے ہیں، مارشل لا کے دوروں میں رہے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن بنیادی طور سے وکیل جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کے ساتھ۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے الیکشنز میں آپ بڑا کام کیا گیا، مطلب وکلا کی جانب سے، کیا وجہ کیا تھی؟ کہاں پہ لیکس تھے جہاں پر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی میں اس کو شکست نہیں سمجھتا، اس میں جس قدر حکومتی وسائل استعمال ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے دباؤ ڈالا ہے حکومتوں کی طرف سے، کتنا جبر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں لاہور میں بہت سارے وکلا کو ووٹ ڈالنے نہیں آنے دیا،
یہ بھی ہوا ہے، اور مجھے یہ بلوچستان سے بھی یہ خبریں ملی ہیں کہ اس قسم کا جبر وہاں پر بھی ہوا ہے، کچھ وکلا کو گھروں میں رکنے کا دھمکی دے کے روکا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیسے کا جو استعمال ہوا بے پناہ، اس میں بھی ہارس ریڈنگ ہوئی ہے؟ ہارس ریڈنگ بالکل ہوئی ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر عہدے بانٹے گئے ہیں۔ کچھ تو بانٹ دیے گئے ہیں، کچھ کا ان کو جو ہے وعدے کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ 26ویں ترمیم میں جو طریقہ کار ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اس کو استعمال کیا کہ دیکھو اب تو ہماری میجورٹی ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں، اس لیے ہمارے پاس درخواستیں دو تو ہم آپ کو جج لگائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ 100-150 ووٹ لوگ تو اسی جھانسے میں آ گئے ہیں اور اس بات پر بھی ووٹ ڈال گئے۔ تو انہوں نے کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا جس میں پیسہ، لالچ، دباؤ، ہر چیز استعمال کی گئی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وکیلوں کے الیکشنز میں اس طرح نہیں ہوا ہے، بدترین وقتوں میں بھی۔ اللہ کی جانب سے آپ ان کو نمائندہ ہیں، آپ یہ بتائیے گا کب آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں آئینی ترمیم کے خلاف، یا یہ جو بل پاس ہوئے ہیں ان کے خلاف کب باقاعدہ طور پر سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کہ احتجاج کی؟ دیکھیے، وہ جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کے اسٹیج بائی اسٹیج کام ہوتا ہے، وہ بھی وقت آئے گا اور انشاءاللہ تعالی ضرورت ہوگی نکلیں گے۔ ہم عدالتی کارروائیوں میں بھی حصہ لیں گے، ہم اور بھی جو بھی آئینی طریقے ہیں اور جو بھی پرامن طریقے ہیں اس طرح سے اپنا احتجاج کنٹینیو کریں گے۔